سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 204 سے شروع کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، یعجب کا تعجب میں ڈال دیں گی اس کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو گواہ کے طور پہ لائے گا کہ جو کچھ اس کے دل میں ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، حقیقت میں یہ بدترین دشمن ہے، یعنی انسانیت کا بدترین دشمن ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى، اور جب اس کو والی بنا دیا جائے۔ دو معنی ہیں، دونوں معنی میں کرتا ہوں، آپ توجہ سے سنیں۔ وَإِذَا تَوَلَّى، جب اس کو ولایت دی جائے، اس کو اقتدار حاصل ہو جائے، اس کو والی بنا دیا جائے۔ سعیٰ فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ اس میں فساد برپا کرے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے۔ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ، اللہ پاک فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اسے کہا جائے اِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، کہ بھئی اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، اس کو اس کی بڑائی جو ہے وہ گناہ پہ آمادہ کر دیتی ہے۔ فَحَسْبُهُ جہنم، ٹھکانہ اس کا جہنم ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ، اور لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں، مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، کہ انہوں نے بیچ دی ہیں اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تلاش میں اللہ تعالیٰ کی رضاؤں کے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک بہت مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ سامعین کرام، دنیا میں جو لوگ بستے ہیں اور جو لوگ اللہ کے نام کا، اللہ کو یاد کرتے ہیں، اس کا ذکر کرتے ہیں، اس میں سے بھی چار قسم کے لوگ ہیں۔ دو قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہو چکا ہے، آج دو اقسام کے لوگ اور بیان ہو رہے ہیں، اور اس میں ایک پہلا طبقہ اہل باطل میں ہے اور دوسرا طبقہ اہل حق میں سے ہے، اور دونوں درجات میں بڑھے ہوئے ہیں وہ اپنے پچھلے درجوں سے۔ یعنی سب سے پہلے اگر آپ کو یاد ہو تو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کہ لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب دنیا میں دے دے جو دینا ہے، آخرت یعنی نہ ان کی منزل ہے، نہ مقصد ہے، نہ آخرت پر ان کا یقین ہے، تو ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ سامعین کرام، ذرا آپ توجہ سے کام لیں، مضمون بڑا اہم ہے۔ یہ پہلا جو طبقہ ہے یہ عوام کا ہے۔ عوام کل انعام، عوام کی مثال جانوروں کی سی ہے، وہ سوچتے نہیں ہیں کسی بات پہ۔
عقل سے کام نہیں لیتے تو وہ یہ اکثریت میں ہے طبقہ. تو یہ اہل باطل کا پہلا طبقہ ہے اور اکثریت میں ہے، باوجود ہے کہ وہ اللہ کے نام کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، لیکن مقصود ان کا دنیا اور ما فیہا ہے. لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا کے سوا کوئی اور مقصود نہیں ہے. وغرتہم الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا ہے. تو اب جب ایسا ہو گیا تو فما لہ فی الآخرہ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کا انجام بھی سامعین کرام ذہن میں رہے اور ذہن نشین کر لیں کہ اس قسم کے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں. بھائی جب آپ نے ایک عمل آخرت کے لیے کیے نہیں ہے، عادتاً کیا ہے، رواجاً کیا ہے، بغیر سوچے سمجھے کیا ہے، بغیر کسی صحیح نیت کے کیا ہے، تو اس کا تو کوئی یعنی آپ کو صلہ نہیں ملے گا، کیونکہ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار تو نیت پہ ہے، عقیدے پہ ہے، آپ کے نظریے پہ ہے، آپ کا کوئی نظریہ ہی نہیں ہے. اس پہ ہم نے بات کی تھی. پھر دوسرا جو طبقہ ہے وہ ایسا ہے کہ ان کے اعمال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ دین و دنیا کی بھلائی چاہتے ہیں اور آگ کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں. تو ان کے بارے میں تذکرہ کر دیا. جو آج جو ذکر ہو رہا ہے ایک اہل باطل کے طبقے کا، وہ اہل باطل میں زیادہ شدید ہے، یعنی نقصان کے لحاظ سے، یعنی مخلوق کو بھی یہ یعنی اپنے آپ کو تو نقصان پہنچا ہی رہا ہے. یعنی باطل کے دونوں طبقے اپنے آپ کو نقصان میں ڈال رہے ہیں، خسران مبین میں ڈال رہے ہیں، لیکن ایک جو ہے وہ لوگوں کے لیے اتنا یعنی اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ یہ دوسرا طبقہ ہے. یہ یعنی ایسے لوگ ہیں جو بڑے چالاک، بظاہر چالاک. ہوشیاری اور چالاکی یہ نہیں ہوتی کہ آپ نے لمبی چوڑی باتیں کر لیں، اچھی اچھی باتیں کر لیں اور کسی دوسرے کو اپنی باتوں سے متاثر کر دیا اور آپ کے دل میں جو ہے وہ غلاظت بھری بھی ہے. یہ چالاکی نہیں ہے، یہ بے وقوفی ہے. تو یہ طبقہ جو ہے سامعین اکرام اہل باطل کا، یہ نوٹ کر لیں، یہ اہل باطل کا طبقہ ہے. اس میں یعنی اپنے آپ کو نقصان دینے کے علاوہ مخلوق کی، اللہ کی مخلوق کے حق میں بھی یہ بہت نقصان دہ ہے، فسادی ہے اور یعنی اس میں خیر کا کوئی پہلو نہیں ہے. زبان سے یہ چرب زبان ہے، زبان سے یہ چرب زبان ہے اور یعنی آپ ان کی باتیں سنیں تو سنتے رہ جائیں کہ یار کتنا حکیمانہ گفتگو ہے، کتنا بلیغ انداز گفتگو ہے. یہ سامعین اکرام اگر میں آپ کی توجہ دلاؤں سورہ منافقین کی طرف، سورہ منافقون میں آیت نمبر 63 ہے، تو کچھ اس قسم کے الفاظ جو ہیں ان منافقوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی استعمال کی ہے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ، آیت نمبر 4 ہے، وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ. اگر آپ ان کی ڈیل ڈال کو دیکھیں، آپ یعنی بڑے ڈیل ڈال والے، بڑے خوبصورت یا لمبے تڑنگے اور خوب مضبوط یعنی مسلز والے، تعجبک اجسامہم، یعنی کھاتے پیتے یہ وہ، تو ظاہر ہے وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ باتیں کریں تو آپ ان کی باتیں سنتے رہ جائیں. تقریباً آپ اگر دیکھیں، یعنی ہم نے تو
دیکھنا ہے کہ قرآن میں کہیں اور بھی ان لوگوں کا تذکرہ ہے تو سورہ منافقون میں ان کا تذکرہ ہے. من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، وہاں یہ فرمایا وَإِن یقولوا تسمع لقولہم، اگر وہ کوئی بات کرے آپ اس کی باتوں کو سنتے رہ جائیں. یہاں من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، ایسے لوگ ہیں لوگوں میں سے جن کی باتیں آپ کو دنیا کی زندگی میں جب باتیں کرتے ہیں تو آپ کو تعجب میں ڈال دیتی. کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے بھی، اللہ اور رسول کی کتنی اچھی باتیں کر رہا ہے، کیا کیا واقعات یاد ہیں اسے. وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، اللہ تعالیٰ کو گواہی کے طور پر. اب ظاہر ہے کہ اس کے دل میں تو یہ چیز نہیں ہے نا، جو اس کی زبان پہ ہے دل پہ تو نہیں ہے. تو لوگوں کو سچا، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی گواہی، اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتا ہے، بات بات پہ قسمیں کھاتا ہے. اور زیادہ قسمیں والا عام طور پہ جھوٹا ہی ہوتا ہے. جو قسمیں کھاتے ہیں نا لوگ، وہ اکثر جھوٹے ہی ہوتے ہیں. تو وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ، جو کچھ اس کے دل میں ہے، یعنی لوگوں پہ اپنی قسموں کے ذریعے اپنے اعمال کی صداقت ثابت کرنا چاہتا ہے. وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ، مسلمانوں سن لو یہ بدترین دشمن ہے، سخت ترین. الد سخت، خصام دشمن، یعنی یہ نسل انسانی کا دشمن ہے، مسلمانوں کا دشمن ہے. مسلمانوں کے خلاف اس کے دل میں، اسلام کے اور مسلمانوں کے اور اہل ایمان کے خلاف اس کے دل میں کینہ اور بغض بھرا ہوا ہے. اور اذا تولی سعی فی الارض، دو معنی میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اذا تولی، جب اس کو کچھ کام حوالے کر دیا جاتا ہے، والی بنا دیا جاتا ہے، اختیار دے دیا جاتا ہے کسی بھی کام کا، تو اس کی کوشش، یعنی یہ فسادی ہے. سعی فی الارض لیفسد فیہا، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ زمین میں فساد برپا کر دے. اب ظاہر ہے کہ یہ ایسے اشخاص جو ہیں، ایک تو دنیا دار بھی ہیں اور دوسرے حد درجہ حریص ہیں. تو حریص مطلب یہ ہے کہ آپ دوسرے کو نقصان دیں گے تو پھر جو ہے ان سے کچھ وصولی ہو جائے گی. ایک رشوت خور ہے مثال کے طور پہ، دوسروں کے مال پہ اس کی نظر ہوگی تو دوسروں کو نقصان دے کے اپنی جیب بھرے گا نا. لیفسد فیہا، اور فساد کا سامعین اکرام ہر وہ کام جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو معاشرے میں، تو وہ فساد برپا کرتا ہے. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، بر و بحر میں فساد برپا ہو گیا بسبب لوگوں کے جو کر رہے ہیں وہ لوگ. لیفسد فیہا، یعنی اس کا عمل جو ہے سامعین اکرام وہ اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف ہے. تو جب خلاف ہے اور یہ دنیا دار شخص ہے اور یہ حریص ہے کہ اپنے لیے مال جمع کرے، اپنے کو فائدہ پہنچائے، تو دوسرے کو نقصان پہنچائے گا. یعنی ایک آدمی کے ذہن میں یہی ہو، میرے خیال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے، تو پھر وہ فساد برپا کرے گا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف اپنے احکامات صادر کرے گا. وَإِذَا تَوَلَّى، دوسرا معنی وَإِذَا تَوَلَّى، جب آپ سے منہ پھیر کے چلا جاتا ہے تو اس کا جو قول ہے اس کے خلاف یہ عمل کرتا ہے. سعی فی الارض لیفسد فیہا، دونوں معنی ہیں، دونوں صحیح ہیں تقریباً. لیفسد فیہا، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ فساد برپا کر دے. وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور کھیتی اور نسل کو تباہ کرے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر کسی کی پرواہ نہیں کرتا کہ کسی کی میری جیبیں بھر جائیں، کسی کی کوئی مرتا ہے مرے، کسی کی فصل خراب ہوتی ہے، کسی کا جو کاروبار نقصان ہوتا ہے وہ ہو،
لیکن مجھے اپنا فائدہ پہنچ جائے۔ سامعین کرام، یہ اشارات ہیں، ایسے لوگ آپ کو مل جائیں گے معاشرے میں جو اپنی جو ساری کوششیں ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو فائدہ پہنچائے اور دوسروں کے حقوق کو نظر انداز کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے واللہ لا یحب الفساد، اللہ تعالیٰ یہ تو فسادی ہے اور اللہ تعالیٰ فسادی شخص کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس کی حالت کیا ہے؟ اذا قیل لہ اتق اللہ، جب اس کو کہا جائے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، ایسا کیوں کر رہے ہو؟ لوگوں کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو؟ لوگوں کا مال ناحق کیوں کھا رہے ہو؟ یعنی کوئی نصیحت اگر اسے کی جائے، اتق اللہ، نہ کرو ایسا۔ اخذت عزت بالاسم، اس کی بڑائی جو ہے، یعنی اس کے ذہن میں جو گھمنڈ ہے اپنی شخصیت کے بارے میں کہ بڑی میں تو بڑی معتبر شخصیت ہوں، معاشرے میں میری ایک حیثیت ہے، تو اخذت العزت بالاسم، وہ بڑائی جو اس کے دل میں، جو ذہن میں خناس بیٹھا ہوا ہے، بجائے اس کے کہ وہ اپنی اصلاح قبول کرے، اللہ کا تقوی اختیار کرے، وہ الٹا جو ناصح ہے اس کو باتیں سنانے لگتا ہے کہ تم میری نیت پر شک کر رہے ہو، تم مجھ سے کوئی اچھا جانتے ہو، میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ اپنی دانست میں، یعنی لوگوں کی بھلائی کے لیے کر رہا ہوں۔ مختلف باتیں اخذت یعنی بجائے نصیحت قبول کرنے کے وہ اپنے جو گناہ ہیں اور جو بغاوت ہے اور جو سرکشی ہے اس پہ اڑ جاتا ہے۔ تم نے میری حد تک کی ہے، میری تذلیل کی ہے مجھے باتیں سنا کے، یعنی وہ اصلاح قبول نہیں کرتا، گناہ پہ اس کی بڑائی، اس کا گھمنڈ، اس کا غرور اس کو گناہ پہ آمادہ کر دیتا ہے، الٹا ناصح کو جو ہے وہ باتیں سنانے لگتا ہے۔ فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے۔ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ فحسبہ جہنم وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سامعین کرام، تھوڑا سا اگر ہم اور آپ غور کریں تو ایک تو یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس میں 2-3 نقاط ہیں جو کسی نہ کسی حد تک ہم میں موجود ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم باتیں کرنے کے شعر ہیں۔ من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، آپ دیکھیں آج کل تو میڈیا کا دور ہے، اور میڈیا کے دور یہ ٹی وی پر آپ دیکھیں بعض ایسے اسکالرز آ جاتے ہیں جو شکل سے نہیں لگتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متبین میں سے ہیں یا کامل مومن ہیں، لیکن باتیں ان کی آپ سنیں تو وہ تبصرہ نگار اور دانشور اور اسکالرز، ایسے اسکالرز آپ کو مل جائیں گے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے بالمقابل برخلاف چل رہے ہیں، لیکن کہلاتے اپنے آپ کو اسکالرز ہیں، اسلامی اسکالر۔ یہ ویسے میں دیکھیں، یہ قرآن جو ہے وہ اس سے ہدایت لینی چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ اس میں کوئی خرابی ایسی تو نہیں ہے جو ہمارے معاشرے میں موجود ہے، تو یہ بھی ضرور دیکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھیں، یہ میڈیا کی میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ یہ عام طور پہ آپ لوگ دیکھتے ہوں گے، ٹی وی دیکھتے ہوں گے، تو ایسے اسکالرز جو ہیں جن کا عمل سے نہیں لگتا کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے امتی ہیں، ان کے ظاہر سے نہیں لگتا۔ دیکھیں، ظاہر جو ہے ہمارے باطن کا ترجمان ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھیں۔ اسلام ظاہر شریعت جو ہے وہ ظاہر کو دیکھتی ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بھی ظاہر کو
یعنی اس کی شریعت جو ہے وہ ظاہر پہ منحصر ہے، ظاہری اعمال پہ. آپ نے نماز پڑھنی ہے، آپ نے روزہ رکھنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، آپ نے معاملات جو ہیں وہ صحیح طریقے سے کرنے ہیں، آپ نے دوستی کس سے کرنی ہے، دشمنی کس سے کرنی ہے، خرچ کیسے کرنا ہے، پڑوسیوں سے کیسے رہنا ہے، گھر میں کیسے رہنا ہے، یہ سب ظاہر ہے. آپ کا اپنا جسم ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمایا ہے، اس سے آپ نے کیسا سلوک کرنا ہے، اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے، یہ دیکھیں یہ سب ظاہر ہے. معاشرت جسے کہتے ہیں، تو یہ سب ظاہر ہے، اور ان ظاہر کو اگر ہم اپنے ٹھیک کر لیں تو اس کے اثرات پھر ہمارے باطن پر پڑتے ہیں. یہ نہیں کہ آپ ظاہر کو نظر انداز کر دیں اور اپنے باطن کو سنوارنے لگیں. یہ قیمتی نقطہ ہے سامعین اکرام، اگر آپ نوٹ کر لیں کہ پہلے تو آپ نے ظاہر کو سنوارنا ہے اپنے. اب ظاہر ہے جو شریعت ہے تو وہ تو ظاہر کے لیے ہے، یعنی شریعت کے جو احکامات ہیں تو وہ ہمارے ظاہر کے لیے ہیں. عورتوں کے لیے کیا ہے کہ بھئی تم نے کیسے تمہارا جسم جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے اس کے ساتھ تم نے اس کو کیسے بنانا ہے، کیسے سنوارنا ہے. دیکھیں ہر چیز کے بارے میں ہدایت موجود ہے. حجاب کے بارے میں کتنی تفصیلات موجود ہیں، نگاہوں کے بارے میں قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن الا لبعولتهن الى آخری مضمون ہے. یعنی اس میں نگاہوں کو آپ نیچی رکھیں، یدنین علیہن، اور اپنے اوپر یعنی جب باہر نکلیں اپنے اوپر پردہ ڈال لیں. تو یہ ظاہر ہے. ایک نقطہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اگر آپ نوٹ کر لیں، بعض لوگ ظاہر کو اہمیت نہیں دیتے اور باطن کے پیچھے لگیں، ایسی بات نہیں ہے. آپ نے اسلام جو ہے وہ ظاہر ہے، اسلام ظاہری اعمال کا نام ہے، شریعت جو ہے وہ ظاہری اعمال کا نام ہے. ایک مقولہ ہے مشہور کہ شرع ظاہر کو دیکھتی ہے. تو اب اسلام جو ہے، شریعت جو ہے وہ ہمیں ظاہر کے بارے میں بتاتی ہے. آپ دیکھیں تمام ہمارے ظاہر کے جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس پر محیط ہے، یہ ہدایت اس پر محیط ہے. ایک یہودی تھا یا مشرک تھا، اس نے ایک مسلمان صحابی کو یہ طنزاً کہا کہ دیکھو یہ تمہارے کیسے پیغمبر ہیں کہ جو تمہیں پیشاب سکھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں. تو اس نے فخریہ کہا، صحابی نے فخریہ جواب دیا کہ ہاں ہمارے رسول نے یہ تک ہمیں بتایا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اسلام ظاہر ہے، ظاہری. دیکھیں اخلاق جو ہیں، اخلاق کا تعلق تو آپ کے ظاہر سے ہے. دوسروں سے آپ کیسا رویہ رکھتے ہیں، کیسا برتاؤ رکھتے ہیں، بچوں سے، بیوی سے، شوہر سے، اپنے دوست سے، اپنے پڑوسیوں سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، بہن سے، رشتہ داروں سے، عزیز و اقارب سے کیسا رویہ رکھتے ہیں. کاروبار میں آپ کا کیسا رویہ ہے، معاملات آپ کیسے طے کرتے ہیں. حضور اب دیکھیں اخلاق کا تعلق تو وہ ظاہر سے ہے. حضور فرماتے ہیں کہ بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، کہ میں اس لیے مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اخلاق کی تکمیل کر دوں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ہمیں ایک نمونہ پیش کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کا ایک نمونہ پیش کیا ہے ہمارے سامنے. تو دین جو ہے وہ ظاہر، یعنی ظاہر کے بارے میں ہدایات ہے. ٹھیک ہے، یعنی ذکر کے بارے میں بھی ہیں احکامات، لیکن وہ ذکر بھی پھر آہستہ آہستہ باطن کی طرف جاتا ہے. آپ ظاہری ذکر شروع کریں گے پھر باطنی ذکر کی طرف جائیں گے. تو اسلام جو ہے وہ ظاہر، آپ کے ظاہر کو دیکھتا ہے. یہ نقطہ میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں
یہ ظاہری اعمال کا ذکر ہے کہ دیکھو اس کی باتیں ایسی ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے دیکھو اس کی باتیں ایسی ہیں، وہ قسمیں کھا رہا ہے اور وہ دشمن ہے. جب اس کا عام سلوک ہوتا ہے تو وہ فساد کی کوشش کرتا ہے، فصل اور نسل کو تباہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ تو فساد کو پسند نہیں کرتا. تو یہ اشخاص جو ہیں، ایسے لوگ جو ہیں، یعنی بعض لوگ جو ہیں، جو نقطہ میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ بعض لوگ ظاہر کو اہمیت نہیں دیتے، حالانکہ ظاہر کے بارے میں اسلام ہمیں ہدایات دیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نمونہ ہمیں بتایا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهِ. تمہارے لیے اے مسلمان رسول کی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ہے. کس کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ، اس کے لیے جو اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہو. تو جو اس میں آپ کو نقطہ بیان کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلے تو آپ نے ظاہر کو اپنے ٹھیک کرنا ہے. اگر آپ نے اللہ کو حاصل کرنا ہے، اس کی رضا کو حاصل کرنا ہے، یعنی اس کو راضی کرنا ہے، تو آپ نے اپنے ظاہر کو ٹھیک کرنا ہوگا. اور ظاہر کا اگر آپ نے ظاہر کو ٹھیک کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اس کا اثرات جو ہے آپ کے باطن پر پڑیں گے، اور آپ کا باطن بھی جو ہے باطن سے جیسے جیسے آپ اسلام کے ظاہر کو لیتے ہیں تو اسی طرح آہستہ آہستہ آپ کا باطن جو ہے وہ صاف ہوتا جاتا ہے اور اس کے اثرات پڑتے ہیں. ایک حدیث اگر میں آپ کو یاد دلاؤں اس کا مفہوم، کہ حضور فرماتے ہیں کہ تعرض الفتن علی القلوب عودا عودا کالحسیر. فتنے جو ہیں وہ دل پر پڑتے رہتے ہیں فتنے. تو جس دل نے وہ فتنہ قبول کر لیا تو اس کے دل پر ایک کالا داغ پڑ جاتا ہے. جب دوسرا فتنہ قبول کر لیا دوسرا داغ، یہاں تک کہ وہ دل کالا سیاہ ہو جاتا ہے. اب یہ فتنے کیا چیز ہے؟ فتنہ دیکھیں، یہ ساری زندگی جو ہے فتنہ ہے، آزمائش ہے. انما اموالکم واولادکم فتنہ. یہ ساری زندگی جو ہے یہ فتنہ ہے، آزمائش ہے. کیوں کہ ایک طرف آپ کے پاس نفس ہے اور دوسری طرف ہدایت خداوندی ہے. اب ہدایت خداوندی اور نفس میں ٹکراؤ ہوتا ہے. آپ کا نفس چاہتا ہے ان النفس لامارۃ بالسوء، نفس تو انسان کو برائی پہ آمادہ کرتا ہے. تو یہ فتنہ ہے، یعنی آپ زندگی گزار رہے ہیں، نفس آپ کا چاہتا ہے ایک کام کے بارے میں کہ یہ کھاؤں، یہ کام میں ایسا کروں، یہ چیز پی لوں، اس سے یہ برتاؤ کروں، اس سے یہ غصہ کروں، اس پر یہ غصہ نہ کروں. یہ سارے نفس آپ کو اپنے وہ بتاتا ہے. بھئی یہ شخص مجھے ویسے نہیں پسند، یہ شخص تو مجھے بہت برا لگتا ہے. بھئی تم کون ہو؟ کیوں برا سمجھتے ہو اس کو؟ کیوں اچھا سمجھتے ہو؟ کیوں برا سمجھتے ہو؟ معیار جو ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں. اللہ تعالیٰ کی وجہ سے کسی سے محبت کرو، اس کی وجہ سے کسی سے بغض رکھو. تو یہ فتنے یعنی پے در پے آتے ہیں سامعین کرام، جو اللہ تعالیٰ کے کو منزل بنا کے اس کے راستے پر چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فتنے جو ہیں یہ آتے ہیں پے در پے. اب اس کو چاہیے کہ ان فتنوں سے انکار کرتا رہے، ان کو نہ قبول کرے. اگر قبول کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اس کے دل پہ سیاہ داغ پڑتے رہتے ہیں. اگر نہ قبول کیا، اس کو ٹھکرا دیا، اس فتنے کو، خواہش نفس کو دبا دیا، اس کو مٹا دیا، تو اس کے دل پر پھر سفید داغ، یہاں تک کہ وہ داغ پڑھتے پڑھتے دل بالکل براق ہو جاتا ہے، سفید ہو جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. تو جو نقطہ ہے وہ میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ جو ظاہری ہم اعمال کرتے ہیں، بعض لوگ ظاہر کو اہمیت نہیں دیتے، ظاہر بس، اور باطنی جو ہے
یہ دیکھیں سوچ یہ غلط ہے، یہ طریقہ کار غلط ہے. پہلے آپ اپنے ظاہر کو درست کر لیں، تصویر وہ بنائیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، ان کے نمونے کا اتباع کریں، ان کے نمونے کے مطابق اپنے آپ کو بنا لیں، کیونکہ آپ تو ان کے عاشق ہیں، حضور کے عاشق ہیں، وہ آپ کا رول ماڈل ہیں. مومنوں سے میں مخاطب ہوں، تو اگر وہ آپ کے رول ماڈل ہیں تو آپ ان جیسا بن جائیں اور بننے کی کوشش کریں، فتنوں کو مٹائیں، اس کو قبول نہ کریں. تو پھر کیا ہوگا کہ یہ ظاہری، جب آپ اپنا ظاہر درست کر لیں گے، تصویر صحیح ہو جائے گی، تو پھر اس کے اور اس پر آپ جم جائیں گے تو اس کے اثرات جو ہیں آپ کے قلب پر پڑیں گے. تو ظاہر، ایک بات جو میں خلاصے کے طور پہ آپ کو کہہ دوں کہ ظاہر باطن پہ اثر انداز ہوتا ہے، ظاہر جو ہے باطن پہ اثر انداز ہوتا ہے، اور باطن جو ہے وہ ظاہر پر اثر انداز ہوتا ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ باطن ظاہر پہ کیسے اثر انداز ہوتا ہے؟ باطن دیکھیں، آپ نے اللہ کو اپنا محبوب بنا لیا، مقصود بنا لیا، مطلوب بنا لیا، یہ باطنی چیز ہے. آپ نے ایک فیصلہ کر لیا، عقل سے، شعور، سمجھ سے کام لے کے آپ نے فیصلہ کر لیا کہ لا معبود الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ، لا محبوب الا اللہ. آپ نے ایک فیصلہ باطنی طور پر. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کا وہ فیصلہ کتنا مضبوط ہے، آپ اپنے اس فیصلے میں کتنے ثابت قدم ہیں. تو جب باطنی آپ نے فیصلہ کر لیا تو پھر یہ ہے کہ اب یہ فیصلہ آپ کے ظاہر پر اثر انداز ہوگا. قیمتی نقطہ ہے ویسے. یہ باطنی فیصلہ آپ کے ظاہر پہ اثر انداز ہوگا. بعض لوگوں کو سیدھے راستے پر چلنا بڑا مشکل نظر آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ باطنی طور پہ انہوں نے کوئی مضبوط اور کوئی صحیح فیصلہ ہی نہیں کیا ہوتا، تو اس لیے وہ ظاہر کو درست کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. لیکن جو درست فیصلہ کر لے اور اللہ کو اپنا محبوب بنا لے تو پھر ظاہر کو درست کرنا آسان ہو جاتا ہے، کیونکہ اس نے تو ایک منزل بنا لی ہے اپنی کہ بھئی میں نے تو اللہ کو راضی کرنا ہے، اللہ کے رسول کو راضی کرنا ہے. منزل بنا لی، فیصلہ ہو گیا، اس پر جم گئے تو ظاہر درست ہونا آپ کا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور جب ظاہری آپ نے اعمال شروع کر دیے، عورتوں نے حجاب شروع کر دیا، غیبتیں چھوڑ دیں اور اخلاق اچھے بنا لیے. عام طور پہ اخلاق جو ہے وہ ہمارے ایسے اخلاق نہیں ہیں جو ہم اس کو کوئی آئیڈیل کہہ سکیں. مردوں کے یا خواتین کے، سب لوگ اپنی خواہشات کے مطابق اپنے اخلاق کو سنوارتے ہیں. یہ بات درست نہیں ہے. خواہشات پر عمل کرنا چھوڑ دیں، رسول سے پوچھیں، دین سے پوچھیں کہ ہم نے اخلاق اپنے کیسے بنانے ہیں، ماں باپ سے کیسے گفتگو کرنی ہے، ان سے کیسے سلوک کرنا ہے، شوہر سے کیسے بات کرنی ہے، بیوی سے کیسے سلوک کرنا ہے، بچوں سے کیسے سلوک کرنا ہے. تو خواہشات کو چھوڑ دیں، اللہ کو یاد کریں. اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو بہت بہت یاد کریں. تو یہ شخص جو ہے جس کا تذکرہ ہو رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ، اس کا باطن درست نہیں ہے. اس کا باطن درست نہیں ہے، اس کے مقاصد جو ہیں وہ باطل ہیں. اللہ اس کے مقصود نہیں ہے، نہ اللہ تعالیٰ اس کا محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، نہ مقصود ہے، نہ معبود ہے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو ظاہر کے لیے جی رہا ہے، اور اس میں 2 قدم وہ پچھلے اہل باطل کے گروپ سے 2 قدم آگے نکل گیا ہے. بہت چرب زبانی سے کام لیتا ہے، کھاتا پیتا ہے، اپنا ڈیل ڈول بنا لیا ہے اس نے، اور لوگوں کو، یعنی دیکھیں دل کی سختی اتنی ہو گئی ہے کہ یعنی
ایسی باتیں کرتا ہے، اور حالانکہ یہ ہے کہ انسان جب جھوٹا ہو نا تو وہ جھوٹ ذرا بولتے ہوئے شرماتا ہے، لیکن یہ شرماتا بھی نہیں ہے۔ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ، اللہ کی قسمیں کھاتا ہے، یعنی اتنا دلیر ہو گیا ہے اپنے نفاق پر، اپنے کفر پر، اپنی دنیا داری پر، اپنی ظاہری حیثیت پر اتنا دلیر ہو گیا ہے کہ باتیں بڑی لچھے دار باتیں آپ سنیں گے اس سے۔ من الناس من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جن کی باتیں آپ کو تعجب میں ڈال دیں گی دنیا کی زندگی میں، اور ساتھ وہ چونکہ ہے جھوٹا تو وہ بات بات پہ قسمیں کھائے گا۔ یشہد اللہ علی ما فی قلبہ وہو الد الخصام، بدترین دشمن ہے، مسلمانوں کے معاشرے کا بدترین دشمن ہے۔ سامعین اکرام، نفاق جو ہے یہ ہوتے ہیں آستین کے سانپ کہلاتے ہیں، یعنی دشمن اگر غیر سے ہو تو وہ تو نظر آتا ہے، اس کا مقابلہ کرنا بھی آسان ہوتا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر ہی آپ کا دشمن پیدا ہو جائے تو پھر تو آپ یعنی پھر تو مشکل ہو جاتا ہے، اس سے بچنا مشکل ہوتا ہے، اس کے وار کو پھر سہنا پڑتا ہے۔ الد الخصام، بدترین دشمن ہے۔ ایک تو دشمن ظاہری دشمن ہے، اس نے توپیں ٹینکیں لا کے سجا دی ہیں، لڑائی شروع کر دی ہے، آپ نے اس کا مقابلہ، آپ کو معلوم ہے کہ وہ دشمن ہے، لیکن یہ جو ہے یہ تو آپ کا کلمہ گو بھائی ہے بظاہر، لیکن اس کا مقصود وہ نہیں ہے جو آپ کا ہے، تو یہ مسلمانوں کا دشمن ہے، الد الخصام۔ جب یہ آپ سے باتیں کر کے پھر جائے تو پھر اس کا جو عمل ہے تولا سعی فی الارض لیفسد فیہا ویہلک الحرث والنسل، یا اس کو والی بنا دیا جائے یا یہ آپ سے واپس ہو کے چلا جائے، تو اس کی کوشش کیا ہوتی ہے؟ سعی فی الارض، کوشش کرتا ہے زمین میں کہ اس میں فساد ڈال دے، پھوٹ ڈال دے، دو بھائیوں میں پھوٹ ڈال دے، دشمنی ڈال دے، اور کچھ نقصان کر لے۔ مختلف طریقہ کار فساد کے ہو سکتے ہیں۔ سامعین کرام، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، مسلمان معاشرے میں جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ فسادی ہے، کیونکہ یہ خود فساد ہے، یعنی اللہ کے حکم کے خلاف زندگی گزارنا یہ فساد ہے، فسادی ہے یہ شخص۔ سارے لوگ ایک مقصد پر اکٹھے ہیں، بیچ میں سے یہ آواز کوئی اور بلند کر دیتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور اس کی کوشش ہوتی ہے کہ کھیتی اور نسل کو تباہ کر دے، یعنی یہ کسی چیز کو پھر خاطر میں نہیں ڈالتا، خاطر میں نہیں لاتا، تو یہ فسادی شخص ہے۔ واللہ لا يحب الفساد، اور اگر ایسا کوئی شخص ہے تو وہ یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، اور جب اسے کہا جاتا ہے، اس کو نصیحت کی جاتی ہے کہ بھئی دیکھو اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یہ کیوں کر رہے ہو؟ کیوں لوگوں کو نقصان پہنچا رہے ہو؟ کسی کی عزت کو نقصان پہنچا رہے ہو، کسی کی مال کو نقصان، کسی کی جان کو نقصان پہنچا رہے ہو، کیوں ایسا کر رہے ہو؟ تم تو کلمہ گو ہو۔ اخذت العزت بالاسم، اس کو اس کی بڑائی جو ہے، جو اس کا شخصیت کی بڑائی ہے، یا اس بزعم خود وہ اپنے آپ کو کوئی شے سمجھتا ہے، تو وہ بڑائی جو ہے اس کو گناہ پر آمادہ کر دیتی ہے کہ تم نے میری نیت پر شک کیا، کیا کہہ رہے ہو؟ تم جانتے نہیں تم کس سے مخاطب ہو؟ مختلف ایسی باتیں بالاسم، یعنی بجائے نصیحت قبول کرنے کے نصیحت فراموش ہے،
اور دوسروں کو پھر باتیں سنانے لگتا ہے بالاسم فحسبہ جہنم. یعنی اب یہ تھوڑا سا سامعین کرام آپ دیکھیں کہ یہ یہاں تو کہہ دیا بدترین دشمن ہے. اب اس کا دل جو ہے وہ پتھر بن چکا ہے. یعنی کسی ناصح کی نصیحت پر بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہو رہا، اور دل جو ہے وہ سخت ہو گیا ہے اور سیدھی راہ سے یہ ہٹ گیا ہے. اب یہ کیا ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ فحسبہ جہنم، اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے. وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے. سامعین کرام، یہ تین تقریباً گروپ، ان کا تذکرہ ہم نے پڑھا ہے. اب آپ دیکھیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس میں ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم اس میں کون سی ٹولی میں ہیں. یہ اندازہ لگانا پھر ہمارا کام ہے. اور یہ اتنا میری بات اگر آپ یاد ہے آپ کو، میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ بظاہر مسلمان ہیں، لیکن ان میں یعنی ان کی جو اعمال ہیں وہ مختلف اقسام کے ہیں. پہلا جو گروپ ہے سامعین اکرام وہ دنیا دار ہے. بس اگرچہ وہ یعنی ایسا اس درجے تک نہیں پہنچا ہے جو آج ہم نے پڑھا ہے، لیکن وہ ہے دنیا دار. اور یہ بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے. ظاہر ہے کہ جو شخص نقصان، دیکھیں نقصان کیا چیز ہوتی ہے. ہم آئے ہیں دنیا میں اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے، آخرت بنانے کے لیے. جنت ہم نے یہاں پر کمانی ہے. اور سامعین کرام، یہ دنیا جو ہے یہ کمائی کی جگہ ہے. یہ بات آپ نوٹ کر لیں. الدنیا مزرع الآخرہ، یہ خلاصہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں تینوں کا. الدنیا مزرع الآخرہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہ سامعین کرام ہم باتیں سنتے رہتے ہیں لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. حضور کی احادیث ہم سنتے ہیں، قرآن کی احکامات ہم سنتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر نہیں ہوتا. اگر آپ دیکھیں اپنے دل پہ تو ہم پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. بہرحال اثر ہو یا نہ ہو، ہم نے تو کہنا ہے کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، حضور فرماتے ہیں. اب یہاں ہم آئے ہیں کمائی کے لیے. اچھا، موت کے بعد یہ زندگی ختم نہیں ہوگی بلکہ ایک زندگی اور شروع ہوگی جس کو باطنی آخرت یعنی آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی. آخرت کی زندگی شروع ہو جائے گی، دنیا کی زندگی کا اختتام ہو جائے گا اور ایک نئی زندگی شروع ہو جائے گی. اور آپ نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کی زندگی کے حالات بیان کیے ہوئے. اب وہ زندگی جو ہے وہ تو لامتناہی ہے، وہ تو ختم نہیں ہونے والی. افسوس اس بات کا ہے کہ ہم لوگ دنیا کو بڑا محدود وقت تصور کرتے ہیں. یعنی مراد میرا یہ ہے کہ دنیا ہی کو سب کچھ ہم نے سمجھ رکھا ہے کہ بس یہی دنیا ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر سامعین کرام اگر کسی کا یہ تصور بن گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک ظاہر کے دھوکے میں مبتلا ہو گیا. یعنی اس کو ایک ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے. اب ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے تو اب بڑا مشکل ہو جاتا ہے سامعین کرام. کسی کو اگر ظاہر کا دھوکہ لگ جائے تو اب اس سے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاؤں. اللہ کو یہ بھول جاتا ہے کہ بھئی میرا کوئی رب ہے، میرا کوئی خالق ہے، میرا کوئی مالک ہے. تمام حیثیتوں میں رب کو یہ بھول جاتا ہے، الا یہ کہ اس پر کوئی مصیبت پڑے اس وقت یہ دعائیں وغیرہ شروع کر دیتا ہے. لیکن
جب وہ مصیبت چلی جائے پھر یہ اپنے پرانے دھندے پر یہ آ جاتا ہے۔ تو جو ظاہر کے دھوکے میں سامعین اکرام پڑ گیا، جو شخص ظاہر کے دھوکے میں پڑ گیا، تو ایک تو اللہ تعالیٰ اس سے بھول جاتے ہیں، بھلا دیتے ہیں، بھول جاتا ہے اپنے آپ کو، یہ بھول جاتا ہے اپنی حقیقت کو، یہ بھول جاتا ہے کہ میں کون ہوں، میری حقیقت کیا ہے۔ یہ اپنے آپ کو، اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، ظاہر کا دھوکہ لگ گیا ہے نا۔ اب ظاہری کو سب کچھ سمجھتا ہے، تو ظاہر کو بنانے پہ، سنوارنے پہ، آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ مردوں نے بھی میک اپ شروع کر دیا ہے، اور دولہاؤں کے بارے میں تو یہ ہے کہ وہ دولہا ہم سجائیں گے، دوسرا کہتا ہے دولہا ہم ہی سجائیں گے، اور مختلف آپ کو پتہ ہے کہ ہم اپنے ظاہر کو سنوارنے کے لیے، خلاف شریعت سنوارنے کے لیے کتنا اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں۔ بال کٹنگ والے، اچھے سے اچھے بال کٹنگ والے کو دیکھتے ہیں، اور وہ جس دکان میں جاتے ہیں اس میں بھی ایک خاص ہیئر کٹر سے ہم نے تعلق بنایا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہوتا ہے ہماری ہیئر کٹنگ اس نے کیسی کرنی ہے۔ پھر ہمارا ایک لباس، ایک سٹائل ہے ہمارا، آپ دیکھ لیں، ظاہر کو ہم نے سنوارنے میں لگ جاتے ہیں۔ تو انسان اپنی حقیقت کو بھول جاتا ہے، اپنے اللہ کو بھول جاتا ہے اگر کسی کو ظاہر کا دھوکہ لگ گیا۔ اپنے قرآن کو جو اس کی طرف نازل ہوا ہے اس کو بھی بھول جاتا ہے، اپنے رسول کو جو جس کا یہ نام لیوا ہے اس کو بھی بھلا دیتے ہیں۔ جو ہستی اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں، اب ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اچھے لوگ موجود ہیں، اللہ کے دوست موجود ہیں، ان کو بھی یہ بھلا دیتا ہے، نہ ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان سے تعلق قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بھی بھلا دیتا ہے۔ میرا ایک دوست ہے، دوست تو نہیں کہہ سکتے، جاننے والا ہے، وہ کہتا ہے کہ بس میں 2 چیزوں کو جانتا ہوں، ایک اپنے پیسے کو جانتا ہوں اور ایک اپنی بیوی کو جانتا ہوں، یہ 2 چیزیں مجھے بڑی پسند ہیں، پیسہ پسند ہے اور بیوی پسند ہے۔ میں نے اس سے کہا بھائی ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں تم سے رہ جائیں گی، یہ تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گی اور قبر میں تمہارے ساتھ نہیں ہوں گی یہ دونوں چیزیں۔ بہرحال یہ عام طور پہ سامعین اکرام ہم نے اپنے اللہ کے سوا اپنے معبود و محبوب بنا لیے ہیں۔ یہ بڑی افسوسناک بات ہے کہ اللہ کے سوا اور ہم نے محبوب بنا لیے ہیں۔ یہ ساری جو ہے ہماری غفلت کا نتیجہ ہے اور ہماری عقل سے کام نہ لینے کا نتیجہ ہے۔ ذکر میں یہ کر رہا تھا سامعین اکرام کہ یہ دنیا جو ہے یہ تو ایک کمائی کی جگہ ہے، ہم آئے ہیں یہاں کمائی کے لیے۔ دیکھیں انسان سفر پہ جاتا ہے تو وہ کام کرتا ہے جس کے لیے یہ آیا ہے۔ آج کل مثال کے طور پہ حج کا سیزن ہے، کسی نے 4 لاکھ روپے لگا کے درخواست دے دی حج کے لیے، اور درخواست اس کی قبول ہو گئی۔ اب وہاں جا کے اس کو ادھر ادھر گیا، ریاض گیا، جدے میں دیکھا تو اس کو اور جگہیں پسند آ گئیں، کوئی ہوٹل پسند آ گیا، کوئی سیر سپاٹے کی جگہ کہ بھئی یہاں تو بڑے سیر سپاٹے ہیں، یہ ریاض ہے اور یہ فلانی جگہ ہے، یہ فلانی جگہ ہے، تو وہ بجائے حرم شریف جانے کے ادھر ادھر پھرنے لگا، گھومنے لگا۔ پیسے ہیں اس کے پاس، لایا ہے اپنے لیے شاپنگ کہ میں نے شاپنگ کرنی ہے، تو وہ شاپنگ کرنے لگا اپنے لیے۔ اب ظاہر ہے کہ ہفتہ 2 ہفتے حج کا ٹائم تھا، 2-4 ہفتے میں اس کا ٹائم پورا ہو گیا، تو اس کو جو ٹور آپریٹر تھا، آپریٹر تھا، اس نے فون کیا کہ بھئی کہاں ہوں؟ اس نے کہا میں تو جدے میں ہوں۔ اس نے کہا جدے میں کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا یار
یہ مجھے بڑی اچھی لگی ہیں، یہ یہاں کے مالز بڑی اچھی اچھی چیزیں ہیں، میں خریداری کر رہا ہوں۔ حج ہو گیا، اس کو پتہ ہی نہیں۔ ٹور آپریٹر نے، حج آپریٹر نے فون کیا کہ بھئی آ جاؤ، تمہاری ٹکٹ تیار ہے۔ اچھا چلو، تو وہ سارے سوٹ کیس وغیرہ لے کے وہ واپس آ گیا۔ جس کام کے لیے گیا تھا وہ کام اس نے کیا ہی نہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ دنیا میں ہم آئے ہیں سامعین کرام کہ ہم اپنی آخرت بہتر کر لیں، آخرت میں ایک گھر بنا لیں اپنے لیے، کیونکہ دنیا کے بعد ہم نے جانا ہے آخرت کے گھر۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے دو ٹھکانے بنائے ہوئے انسانوں کے لیے، ایک جو ہے فریق فی الجنت و فریق فی السعیر، ایک فریق جو ہے یعنی دنیا سے واپس جانے کے بعد ایک فریق جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دوزخ میں ہوگا، ایک فریق جو ہے جنت میں ہوگا۔ اب جنت میں اور دوزخ یہ یعنی یہ آپ نے یہاں کمانی ہے۔ ایک دفعہ اقبال نے خواب دیکھا، علامہ اقبال نے، تو جنت کی اور آخرت کی مطلب وہ خواب دیکھا تو وہاں کچھ بھی نہیں تھا، نہ دوزخ تھی نہ جنت تھی۔ تو یعنی دوزخ، فرشتوں نے کہا کہ بھئی یہ دوزخ ہے، ان کا یہاں تو آگ واگ نہیں ہے، تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ یہ انگارے اپنے ساتھ لاتے ہیں۔ اسی طرح جنت جو ہے وہ تو ہم نے یہاں کمانی ہے تو وہاں آپ کو ملے گی، یہاں جو آپ نے کمایا ہے وہی وہاں آپ کو ملے گی۔ یہاں ہم اپنے اعمال سے، سامعین اکرام وقت محدود ہے، یہاں ہم اپنے اعمال سے کچھ نہ کچھ کما رہے ہیں، لیکن زیادہ تر آپ اور میں جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں لوگ اپنے لیے دوزخ کے انگارے اکٹھے کر رہے ہیں۔ ہمارے شیخ نے جب ہم ایک دفعہ درس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے ایک شخص کی ایک خواب سنایا۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کسی اور کے بارے میں کہ بھئی میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ فلاں شخص جو ہے وہ آگ کے الاؤ میں بیٹھا ہے اور لوگوں سے کہہ رہا ہے کہ یہ لکڑیاں اور بھی میرے قریب کرو، یعنی یہ الاؤ اور بھی روشن کرو لکڑیاں تاکہ خوب میں جلوں۔ یہ خواب کا نقشہ تھا۔ تو میں نے ہی یہی قسم کے یعنی بعض لوگ جو ہیں ایسے کاموں میں، یعنی ایک شخص حرام کما رہا ہے، حرام اس نے لے لیا، مزید اب یہ حرام تو آگ ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا، یہ لوگ اپنے پیٹوں میں آگ ڈال رہے ہیں اور جلدی وہ اس میں پہنچیں گے۔ تو سامعین اکرام ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے لیے آگ کے انگارے اور دوزخ میں اپنے لیے مضبوط ترین گھر، ایسا گھر کہ جس سے نکلے ہی نہ جا سکے۔ تو یہ جو سامعین اکرام یہ دو تین طبقات کا ذکر ہم نے پڑھ لیا، اس میں دو طبقوں کا ہم نے ذکر پڑھا کہ ان کا آخرت میں یعنی آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہے، دنیا 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 دنیا، ظاہر کو بٹورنے میں لگے ہوئے، تو آخرت کا کوئی پروگرام نہیں ہے۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ آخرت کے لیے جی رہا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائی وہ چاہتا ہے تو ایسے اعمال کر رہا ہے۔ تو سامعین کرام ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ہوش میں آ جائیں، جاگ جائیں، اور جو آگ ہم اپنے لیے انگارے جمع کر رہے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، ان اعمال پہ، ان نظریات پر، اس عقیدے پر ہم اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں اور اپنے نصب العین کو صحیح کر لیں، اپنے نظریے کو صحیح کر لیں، تو اس سے پھر ہمارے اعمال درست ہونا شروع ہو جائیں گے،
پھر اسلام کے ہم ظاہر کو قبول کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی تو اسلام کے ظاہر کے بارے میں ہماری یہ ہے کہ ایک تو یہ ناممکن ہے، کافی لوگوں سے میں نے ایسے سنا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ تو بہت مشکل ہے، یعنی اسلام میں پورے کا پورا داخل ہو جانا یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا نمونہ بن جانا، یہ تو مشکل ہے۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے سامعین کرام مشکل ہے جو اللہ کے جن کا اللہ تعالیٰ محبوب نہیں ہے، اور نہ مقصود ہے، نہ محبوب ہے، نہ مطلوب ہے، تو ان کے لیے یہ پھر مشکل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے اپنا عقیدہ درست کر لیا اور آخرت کے لیے جینا اس نے چاہا، تو پھر ایسے اعمال وہ کرے گا جو اس کے آخرت میں کام آئیں گے۔ یہ تقوی جو ہے نا، تقوی کس چیز کو نام ہے؟ محتاط، احتیاط، پرہیزگار، پرہیز، یعنی ہر کام کرتے وقت آپ محتاط رہیں کہ میرے اس عمل سے، میری اس بات سے کہیں اللہ تعالیٰ تو ناراض نہیں ہوگا۔ یہ ہوتا ہے تقوی، متقی، بچتے ہر وقت اس کا، یعنی یہ محتاط رہتا ہے۔ لمن اتقى، ابھی ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 203 میں، واتقوا اللہ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور دیکھو تمہارا حشر اسی کی طرف ہونا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تین طبقات کا، مختلف طبقات کا تذکرہ ہوا ہے، اور ایک جو طبقہ ہے وہ باقی ہے، وہ اہل حق کا ہے، اور وہ سپیریئر ہے، اعلیٰ ترین درجہ ہے۔ تو اس کی وہ بھی ہم سنیں گے کہ وہ کن صفات کے لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تو آج اتنا ہی سبق ہے، انشاءاللہ اگلی ملاقات میں پھر حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔